سورہ حدید سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے، اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے، اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی ہے، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں یہ سب کی سب بات کی ہیں۔ اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق، بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، یہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اضمحلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعف، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم 1 کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں گے۔ یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جیسے سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہر چہ بعد آباد، اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں ہیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں، سورۃ المنافقون، وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے، اب اس میں التذکیر میں آلاء اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمانی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، بعث بعد الموت کی، رسالت کی۔ اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، عطر کشید کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے، 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم ہے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ، ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے، اس بات نن آف اوور چوائس، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن ہی سے سیکھ لیا، لیکن وہ ایمان، قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے، ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے۔ تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور وہاں میں بتا چکا ہوں وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔
لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، وہ تھے بین بین. ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے. لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل ہیں. اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے. باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں ہماری یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت. اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے. اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50s سے شروع ہو چکا تھا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، ان کے بھی ویڈیوز ہیں. ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے. اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر. بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا. باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے شاید ہے یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے. بہرحال چلیے بس اس لیے تمجید کافی ہے، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے.